السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام جو چل رہا ہے ہفتہ واری ہمارے رویے کے عنوان سے، اس میں آج ہم گفتگو کریں گے باہم ربط و ضبط کے جو معاملات ہوتے ہیں، ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں اور اسی طریقے سے دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں اور برادرانہ تعلقات ہوتے ہیں، برادری ہے، دوست احباب ہیں، کاروباری معاملات ہیں، سب میں جو ایک باہمی تعلق ہوتا ہے، باہمی ربط و ضبط ہوتا ہے، اس میں ہمارا رویہ کیا ہے۔ عموماً اس پر بہت سے توجہ رکھتے ہیں اور بہت سے جو ہے اس پہ توجہ نہیں رکھتے، اور عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کا معاملہ کاروباری حساب سے یا کسی مفاد کے حوالے سے یا سیاسی حوالے سے کسی ایسی چیز میں اگر مفاد ہے تو رویہ اور اخلاق بہت اچھا نظر آتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مفاد نہیں ہے اور سامنے والے کی ضرورت ہے آپ، تو اس صورت میں معاملات جو ہے باہمی ربط و ضبط کے، اس میں رویہ بہت زیادہ تلخ یا بہت ہی نامناسب نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں گھر کے جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں، ہم جب ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، فیملی بعض دفعہ جوائنٹ فیملی بھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ صرف اپنی ہی فیملی ہوتی ہے کہ میاں بیوی ہیں اور بچے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ جو توجہ دینے کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے یا ہے، وہ ہے اپنے گردا گرد کے اور قریب کے جو رشتے ہیں یا تعلق ہیں، ان کو صحیح طریقے سے وقت دینے کی، صحیح طریقے سے وقت دینے کی اور صحیح طریقے سے توجہ دینے کی۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اندر کچھ اپنے سوچ رہا ہے، اس کے اندر کوئی سوچ چل رہی ہے، سامنے والے کو نہیں معلوم۔ اب اچانک وہ اپنے حساب سے کوئی بات چیت کی، مثلا بیوی ہے، اس نے آپ سے کوئی بات چیت کی، آپ اندر کسی چیز میں جو ہے نا وہ سوچتے سوچتے غصے میں ہیں اور اندر ہی اندر طبیعت میں کوئی کدورت ہے اور طبیعت جو ہے بوجھل ہے، آپ نے ایک دم سے جو ہے نا ان کو پلٹ کے کوئی تلخ انداز میں یا تلخ جو ہے نا طریقے سے جواب دے دیا۔ اب اگر سامنے سے وہ بھی جو ہے جواب دے دیں، معاملات بگڑنا شروع ہوتے ہیں اور بگڑتے بگڑتے نوعیت جو ہے وہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے۔ یہ سلسلے آج کل رات دن گھروں میں پیش آ رہے ہیں، تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خصوصیت کے ساتھ میاں بیوی کے درمیان کے جو معاملات ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت سے جو ہے معاملات بیان فرمائے ہیں اور احکامات دیے ہیں۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب صرف میاں بیوی ہیں، اس کے باوجود بھی آپس میں ہی جو ہے نا تلخیاں، لڑائی جھگڑے اور ہر وقت جو ہے نا پریشان رہنا خواہ، حالانکہ کوئی بظاہر کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے، تو یہ بہت ہی نامناسب چیز ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، معاملہ میاں بیوی کے درمیان کا ہو یا والدین اور اولاد کے درمیان ہو یا اسی طریقے سے اور دیگر جو فیملی ممبران ہوتے ہیں ان کے درمیان ہو، اگر تلخیاں، لڑائی جھگڑے، رنجشیں رہتی ہیں تو یاد رکھیں نحوست پیدا ہو جاتی ہے، نحوست پیدا ہو جاتی ہے، تلخیوں سے، لڑائی جھگڑوں سے نحوست آتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، پھر ہم بھاگے دوڑے پھرتے ہیں کہ کسی نے سفلی کرا دیا، جادو کرا دیا، یہ کرا دیا، وہ کرا دیا، فلاں کرا دیا، ڈھماک کرا دیا، تو اس سلسلے میں اپنی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے عارف باللہ حضرت والا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جب کوئی آتا گھریلو معاملات کی شکایت کرتا اور وہ کہتا کہ حضرت پتہ نہیں کسی نے سفلی کرا دیا، کیا کرا دیا، تو حضرت فرماتے سب سے بڑے سفلی تو تم ہو، سب سے بڑے جادو سار تو تم ہو، کہ بھائی اپنے معاملات صحیح کرو، اپنے رویے جو ہیں اور آپس کے باہمی ربط و ضبط جو ہیں ان کو صحیح کرو۔ جب آپس کے معاملات، اخلاقی معاملات صحیح ہوں گے تو یہ چیزیں کیوں پیش آئیں گی۔ ایک چھوٹی سی بات جو ہے نا یاد رکھنے کی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم شب قدر کے حوالے سے جو واقعہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شب قدر عطا فرمائی تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خوشی خوشی امت کو آگاہ کرنے کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آگاہ کرنے کے لیے اور اظہار کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نواز دیا۔ باہر تشریف لا رہے تھے، راستے میں دو افراد لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، آپس میں تلخ کلامیاں ہو رہی تھیں اور یوں لڑائی جھگڑے کے معاملات اچل رہے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہنچے تو یہ معاملہ سامنے آیا۔ اس کی نحوست یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شب
قدر کی تعیین جو تھی متعین طریقے سے وہ اڑ گئی۔ ہم یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وحی کا زمانہ ہے، نزول وحی کا زمانہ ہے، اور ہر معاملہ ہر چیز اللہ تعالیٰ براہ راست امت کا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے حل فرماتے اور امت کو براہ راست جو احکامات دیتے۔ اس موقع پر خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ بڑا ہی مبارک معاملہ ہے کہ شب قدر کی بات ہو رہی ہے اور شب قدر کے لیے احکامات آئے ہیں، وحی آئی ہے، خوشخبری آئی ہے، اور اس چھوٹی سی ایک تلخی جو بھی ہوگی، آپس میں جو رنجش جو بھی ہوگی، لڑائی جھگڑا، اس لڑائی جھگڑے کی نحوست نے پوری امت سے اس کی تعیین اٹھا لی، قیامت تک کے لیے تعیین اٹھ گئی۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم جو لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، آپس میں فتنے فساد میں مبتلا رہتے ہیں، میاں بیوی ہوں، والدین اور اہل اولاد ہو، اور اسی طریقے سے دوسرے رشتہ دار ہوں، یہ جھگڑے اور لڑائی نحوست کے علاوہ کچھ نہیں لے کر آتے، اللہ کی ناراضگی کے علاوہ کچھ نہیں لے کر آتے۔ آپ دیکھیے نا کتنی کتنی وعیدیں بیان ہوئی ہیں آپس کے رشتے توڑنے پر اور صلہ رحمی نہ کرنے پر، ایک دوسرے کے رشتوں کا خیال نہ کرنے پر، ان چیزوں اور ان رویوں پر کتنی زیادہ جو ہے اہتمام سے تعلیمات دی گئی ہیں کہ اچھے معاملات ہوں، اچھے رویے ہوں، اچھے ربط و ضبط ہوں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ توجہ کی طالب ہیں کہ ہم ان چیزوں میں بڑا خیال رکھیں۔ اب والدین اور اس طریقے سے میاں بیوی کے معاملات، اس پر بھی تھوڑی سی جو ہے نا توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ شادی ہو گئی، اب گھر میں بہو آ گئی، بیوی آ گئی، اب والدین جو ہیں بعض دفعہ ان کا بہت اچھا رویہ ہوتا ہے، بہت اچھا رہن سہن ہوتا ہے، تعلیم تربیت انہوں نے اپنی اولاد کی اچھی کی ہوئی ہوتی ہے، ماحول بہت اچھا بنتا چلا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر آج کل جو ہے معاملات بہت خراب جا رہے ہیں۔ بہو جو آئی وہ جناب جو ہے ساس سسر کا خیال نہیں رکھتی، ساس سسر بہو کا خیال نہیں رکھتے، اسی طریقے سے بعض دفعہ داماد ساس سسر کا خیال نہیں رکھ رہے، ساس سسر داماد کا خیال نہیں رکھ رہے، الٹ پلٹ معاملات کر لیتے ہیں آپس میں۔ بھائی بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں ہم اپنے رشتوں کا تقدس وہ برقرار رکھیں، اور یہ بھی خیال رکھیں کہ جب اخلاقی معاملہ بیچ میں ہوگا، محبت اور پیار درمیان میں ہوگا، اور پیار کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا، ربط و ضبط میں شائستگی ہوگی، تو ہمیں زندگی کا لطف آئے گا۔ بے شمار گھرانے سامنے آتے رہتے ہیں، آپ کے بھی سامنے آتے ہوں گے، ہمارے بھی سامنے آتے ہوں گے، جہاں پر محبت اور پیار ہے تو بہت مثالی ہے، زندگی بہت خوشگوار ہے، بہت اچھی ہے، لوگ مثالیں دیتے ہیں، اور جہاں پر تلخیاں ہیں وہاں پر رات دن عجیب ایک جو ہے ہنگامہ برپا رہتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپس میں توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے، نفرتیں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے دوریاں ہو جاتی ہیں، اور سب کے سب پریشان رہتے ہیں، سب کے سب پریشان رہتے ہیں۔ اس بارے میں خیال یہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ساس اور سسر جو ہیں ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس بہو کو لے کر آ رہے ہیں تو یہ بہو اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ دیا ہے وہ بیٹی والا رشتہ دیا ہے، بیٹی کا۔ سسر پر بیٹی کی طرح سے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے بہو، سمجھ رہے ہیں بات کو، اور ایسے ہی ساس پر داماد ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، بیٹوں کی طرح ہو جاتا ہے، اور داماد پر ساس اسی طریقے سے ماں کی طرح بالکل حرمت والی ہے، بہو سسر پر حرمت والی ہے بیٹیوں کی طرح۔ تو ہمارا رویہ بھی بیٹیوں کی طرح اور بیٹوں کی طرح ہونا چاہیے، یہ رشتے تقدس والے ہیں۔ پھر لوگوں نے ایک اور عجیب جو ہے نا مسئلہ کر رکھا ہے، آج کل لوگوں کے ہاتھ میں موبائل آ گئے، اور جناب فیس بک کے سلسلے ہو گئے، اور اسی طریقے سے واٹس ایپ سلسلے ہو گئے۔ اب کیا ہے، لوگ بس جو من میں آ رہی ہے کوئی پوسٹ بنائی چلا دی، کسی رشتے کے بارے میں، کہیں پھپھو کے بارے میں، کہیں جناب جو ہے بیوی کے بارے میں، کہیں شوہر کے بارے میں، اور جناب کہیں جو ہے ساس کے بارے میں، کہیں بہو کے بارے میں، کہیں داماد کے بارے میں، اس طرح کی پوسٹیں تماشا اور ایک لطیفہ بنا کے۔ یہ رشتے تقدس والے ہیں، یہ تماشا بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں۔ اور جو لوگ ایسی پوسٹیں بنا کر، ایسے معاملات کر کے، لطیفے بنا کر جاری کرتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے، انہیں اس طرح بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر وہ مومن مسلمان ہیں اور اللہ اور رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ جناب کوئی بھی بات کہنے سے پہلے، کوئی بھی بات جاری کرنے سے پہلے، کوئی بھی اس طرح کی پوسٹ بنانے سے پہلے یا آگے بڑھانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں، کوئی ایسی خرافات والی چیز نہ بڑھائیں۔ ہاں اچھی چیز ہے اور مستند چیز ہے، اس چیز کو آپ آگے بڑھائیں گے، کسی کو اس سے فائدہ پہنچے گا تو بات ہے، لیکن نقصان والی بات اس میں کبھی بھی جو ہے اپنا حصہ مت ڈالیے۔ ایک چیز آپ نے آگے بڑھا دی، اب آگے بڑھتی جائے گی، ذمہ داری ہماری ہے۔ نیکی
اگر آگے بڑھائی اور صحیح چیز ہے، وہ مستند ہے، آپ نے آگے بڑھائی تو آپ کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب بڑھتا رہے گا جہاں تک بھی جائے گی. جتنے لوگ بھی اس دیکھیں گے، سنیں گے، عمل کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے، جن پر اچھے اثر پڑیں گے، سب کا ثواب آ رہا ہے. اور اگر اس کے برعکس خرابی، برائی اگر آگے بڑھائی تو وہ آپ کے نامہ اعمال میں جہاں تک جائے گا سلسلہ، وہ سب آپ کے نامہ اعمال میں آ رہا ہے. ان تمام باتوں کا بھی خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. رشتوں کا مذاق نہ بنایا جائے، رشتوں کی ہنسی نہ اڑائی جائے، عملاً بھی اور اس کے علاوہ اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے بھی بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو ہم آپس میں اس طرح کی رشتوں میں محبت اور پیار کو ترجیح دیں. ساس ہیں وہ بہو کو بیٹیوں کی طرح سے رکھیں، بہو ہیں وہ ساس کو والدہ کی طرح رکھیں. اب شادی ہوتی نہیں ہے، چند دن گزرتے نہیں ہیں، لوگ اپنے جو ہے نا معاملات میں اس قدر جو ہے نا خراب نکلتے ہیں کہ گھر اجڑ جاتے ہیں. گھر اجڑ جاتے ہیں. بھائی آپ کو ظاہر ہے ایک ساس ہونے کی حیثیت سے، سسر ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹے کی جو ہے نا شادی تو کرنی ہے نا. آپ بھی کبھی بیٹے تھے، آپ بھی کبھی بیٹی تھی، آپ بھی میاں بیوی بن کے اپنی اولاد کو جنم دیا، تو آپ کا بیٹا اس کی بھی تو زندگی ہے، آپ کی بہو اس کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی اولاد آئے گی جو آپ ہی کی اولاد ہے. تو ان کی زندگیوں کو اتنا زیادہ وہ نہ کریں تلخ کہ جناب وہ سارے معاملات ہی خراب ہو جائیں، بلکہ ان کو جو ہے نا ایسی تربیت دے دیں کہ بیٹا آپ کا خود خیال رکھے. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو بیٹا جو ہے، بیٹا جب وہ بہو آ گئی تو بہو کے ذمے حق ہیں بیٹے کے کہ وہ بیٹے کی تمام دیکھ بھال رکھے، اور بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ کا خیال بھرپور رکھے. ان چیزوں میں توازن رکھنے کی ضرورت ہے، بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. اب کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جناب جوائنٹ فیملی